السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، کل شام کو ہمارے درمیان سے ایک عظیم شاعر علی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہ شخص جو دیندار نہیں ہے، جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، یا اسی طریقے سے انگلش کے اندر R.I.P یعنی کہ ریسٹ ان پیس، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو دوستو، اصل اس کی بنیاد کو آپ سمجھیں کہ کن لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، کن لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، اور کن لوگوں کو R.I.P یا ریسٹ ان پیس اس طریقے کے الفاظ کہا جا سکتا ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے، مسلمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھ لیا تو وہ شخص جنت کے اندر ضرور جائے گا، چاہے اس کے اعمال جو ہوں تو وہ اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، اعمال جو بھی اگر اس کے خراب ہیں، چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیے ہوئے ہیں یا کسی بھی طریقے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے، تو اس کا عذاب اس کو ملے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن آخر میں جا کر کے اس کو ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک زانیہ عورت کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کی بخشش کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک نیک اور پرہیزگار عورت، عبادت گزار عورت، اس نے ایک بلی کو پانی نہیں دیا، اس کو کھانا نہیں کھلایا، جس کی وجہ سے بلی وہ مر گئی، تو اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو انسان کے کون سے اعمال کب قبول ہو جائیں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اصل شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے، اسلام پر وہ مکمل طریقے سے عمل نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے ذاتی اعمال ہیں، لیکن اگر ایمان اس کے اندر ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ضرور ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ہم اسی طریقے سے علی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے لیے ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اور وہ تو ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت سارے اشعار لکھے ہیں۔ ان میں سے دو شعر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ اشعار تھے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے۔ تو ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے جو اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں۔ ہماری یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی بخشش فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم ہے جو ایمان والا نہیں ہے تو اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یا اسی طریقے سے انگلش کے اندر R.I.P ریسٹ ان پیس کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے۔ اس شخص کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بخشش کا مدار اصل کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان ہے اسی کی بخشش ہوگی، اسی کی مغفرت ہوگی، اور وہی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ شخص کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ صحیح جانکاری اور صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔